أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आयत नंबर 27 तक इससे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं इसकी तफसीलात। आयत नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तर्जुमा समाअत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि, कैसे तुम फिर अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करते हो। व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, और तुम मुर्दा थे। अमवात मय्यत की जमा होती है, तुम मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, तो अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदा किया, तुम्हें ज़िंदगी अता फ़रमाई। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें फिर से फौत करेंगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर अल्लाह ताला ही की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले तो ये बात इरशाद फरमाई कि जब तुम इतनी निशानियाँ, इतनी कुदरतें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पढ़ चुके हो, जैसे हमने पिछले सेशन में बात की थी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मच्छर तक की मिसाल देने का जिक्र फरमाया, जन्नत का जिक्र फरमाया, आसमान और ज़मीन को पैदा करने का जिक्र फरमाया। इससे आगे भी कुछ तफसीलात होंगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो फिर उस अल्लाह ताला के साथ कैसे तुम कुफ्र पर जुर्रत कर लेते हो।
جو اللہ رب العزت اتنی ساری قدرتوں کا مالک ہے، جو تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، جو تمہیں رزق دینے پر قادر ہے، اور جس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کا انسان سوچ بھی کیسے سکتا ہے، جبکہ انسان کا وجود اسی اللہ رب العزت کی قدرت کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اگر وہ اللہ نہ چاہے تو انسان دنیا کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ پھر اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کفر کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تمہیں عدم سے وجود میں لائے۔ یہاں پر اللہ نے 2 موتوں کا تذکرہ کیا ہے اور 2 زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر فرمایا کنتم امواتن، تم مردہ تھے، تم ڈیڈ تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں زندہ کیا۔ ایک موت اور زندگی کا یہ تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ رب العزت فوت کریں گے، پھر تمہیں اللہ رب العزت زندہ کریں گے۔ ایک زندگی اور موت کا یہ تذکرہ ہے۔ اب یہ سب سے پہلی موت جس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، یہ کون سی ہے؟ یہ انسان کا عدم ہے، انسان کے وجود کا نہ ہونا۔ جب انسان نہیں تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو میرے ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو یہ جب انسان نہیں تھا، اس وقت کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہوتا، وجود نہ ہونا یا اس کا ڈیڈ ہونا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم نہیں تھے تمہیں اللہ رب العزت وجود میں لائے، تمہیں اللہ نے وجود دیا، اور وجود بھی ایسا جس کی آج تک دنیا میں کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی جس کی ایک مثال لانے سے بھی قاصر ہے، ایک مثال بھی نہیں لا سکتی۔ انسان کے جو آرگنز اللہ رب العزت نے دیے ہیں، اس جیسا کوئی آرگن دنیا کے اندر نہیں بن سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلے تمہیں اللہ رب العزت عدم سے وجود میں لائے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے احیاکم کا مطلب وجود میں لانے کا مطلب تمہیں زندہ کیا، یعنی تم نہیں تھے تو تمہیں اللہ رب العزت نے ہونے میں کر دیا، تمہیں دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ اور یہ ایک پروسیس جہاں سے انسان، جیسے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں سے لے کر انسان اپنی جو ہے وہ موت تک کے معاملات کو دیکھے، یہ والی زندگی یہاں سے مراد ہے، تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ انسان ایک ایک لمحے کے اوپر غور کرے تو انسان کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تمہیں پھر سے فوت کریں گے، پھر تمہیں اللہ رب العزت مردہ کر دیں گے۔ یہ انسان کی حقیقی موت ہے، جو انسان کو زندگی کے بعد، یعنی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یہ والی جو موت ہے جو ہم اپنے معاشرے کے اندر انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ خیر کے اوپر اور ایمان کے ساتھ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا پھر اللہ تمہیں فوت کریں گے، اور پھر اس مرنے کا دنیا کے اندر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو عدم تھا انسان کا، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ ایک پروسیس کے ساتھ دنیا کے اندر آیا، اور اس پروسیس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کوئی جتنا بھی بڑے سے بڑا کوئی ایتھیسٹ ہو، کوئی جو ہے نا وہ داہریہ ہو، کوئی ملحد ہو، کوئی اللہ رب العزت کا انکار کرنے والا، سیکولر، لبرل، جو کسی بھی مائنڈ کا ہو، اس پروسیس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد انسان کی جو زندگی ہے، فرسٹ والی زندگی جس کا اللہ نے تذکرہ کیا، جو دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جو تیسرے نمبر پر اللہ نے موت کا تذکرہ فرمایا، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی آج تک اپنے آپ کو مرنے سے روک سکا ہے؟ بڑے سے بڑا کوئی سیاستدان ہو، بڑے سے بڑا کوئی مالدار ہو، کوئی جو ہے نا وہ دنیا کے اندر کتنا بھی انسان کے پاس سورسز ہوں، اس سب کے باوجود آج تک کوئی اپنے آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکا، نہ اپنی موت کو آنے سے روک سکا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی کوششیں کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود مرنے سے کوئی بچ نہیں سکا۔ یہ سارا وہ پروسیس ہے جہاں تک انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور زندگی کا تذکرہ کیا ہے، ثم یحییکم، اللہ پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ یہ زندگی کون سی ہے؟ جو مرنے کے بعد، خاص طور پر قیامت والے دن کی جو زندگی ہے، اور اس کے بعد جس زندگی کے بعد کوئی موت نہیں ہے، جس کے بعد اللہ رب العزت نے، جیسے حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہاں پر سب کا جب فیصلہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک شیپ کی شکل میں لائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کو ذبح کروا دیں گے، اور اس کے بعد فرمائیں گے آج کے بعد کسی کو کوئی موت نہیں ہے، سب کے لیے آج خلود ہمیشگی ہے۔ جہنم والوں کے لیے جہنم میں ہمیشگی ہے، جنت والوں کے لیے جنت میں ہمیشگی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ وہ زندگی ہے جو کہ ابدی زندگی ہے، جو انسان کی حقیقی زندگی ہے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے پریپیئر ہونے کا کہا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سب اس امتحان گاہ میں، جو موجودہ زندگی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، یہ وہ زندگی ہے۔ اب کچھ لوگ جن کا بس نہیں چلتا، نہ وہ عدم کا انکار کر سکے، یعنی اپنے نہ ہونے کا، نہ اپنی زندگی کا انکار کر سکے،
نہ اپنی موت کا انکار کر سکے، چونکہ یہاں تک تو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو انسان روک نہیں سکا۔ اب چونکہ نیکسٹ والی زندگی انسان نے دیکھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے کچھ لوگوں کو موقع ملا، ان کو ضرورت ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی قیامت نہیں ہوتی، انہوں نے کہا اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اب یہ ان کی اگر اس طرح کی کسی بات کا وہ لوگ ایسی کوئی لاجک پیش کرتے ہیں تو وہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، کیونکہ 3 چیزیں جن کا وجود دنیا کے اندر ہو چکا ہے، انسان کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی انسان کی پہلی جو ہے وہ زندگی، پھر اس کے بعد انسان کا فوت ہو جانا، یہ سارا پروسیس، اس کا تو کوئی انکار کر نہیں سکا، چونکہ یہ تو سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب مرنے کے بعد چونکہ ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا وہ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ انکار انسان کی کم عقلی پر منحصر ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ صرف خام خواہ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زندگی کو بھی قرآن مجید کے اندر یوں ہی کھول کر بیان کیا ہے جیسے ہم اپنی موجودہ زندگی کو دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تمہیں پھر زندہ کریں گے، اور اس زندگی سے مراد خاص طور پر قیامت کی زندگی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں سے مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو عالم برزخ ہے، جب انسان قبر میں ہوتا ہے اور اس وقت تک کے جو معاملات ہیں جو انسان سے پوشیدہ ہوتے ہیں، مطلب اس دنیا سے پوشیدہ اور قیامت سے پہلے کے ہیں، وہ بھی اسی زندگی میں ہی شامل ہیں۔ تو اس سے مراد جو ہے یہ دونوں زندگی، عالم برزخ بھی اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی بھی۔ اللہ نے فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر جب تمہیں زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد، قیامت میں جب اللہ زندہ فرمائیں گے تو پھر تمام لوگ جمع ہو کر اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جائیں گے، وہاں پر فیصلہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہوگی، اللہ رب العزت وہاں پر ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے پروسیس وہ اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ پھر اس اللہ تعالیٰ کا انکار، کفر کا معنی یہی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کا انکار، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلم ان کا انکار، اس کے بھیجے ہوئے دین کا انکار، اس کی بھیجی ہوئی شریعت کا انکار، اس کے دیے ہوئے احکامات سے روگردانی، اور انسان اپنی جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، انسان اپنی مرضی کے مطابق پھر زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو پھر چیمانہ دارت، پھر یہ سب کچھ کیا ہے انسان کا؟ یہ اتنا کچھ، اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ حقیقتیں دیکھنے کے باوجود اگر انسان اللہ کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر تعصف اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے، اور وہ انسان اپنے آپ کو بذات خود بدبختی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم، اللہ نے پھر اپنی مزید کچھ قدرت کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت کیجئے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب پیدا کیا۔ خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض زمین میں جو کچھ بھی ہے، جمیعاً سب کا سب اسے اللہ نے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ اللہ رب العزت مستوی ہو گیا۔ استوا کا معنی اس نے قرار پکڑا، بعض نے اس کا ترجمہ کیا پھر وہ اللہ رب العزت آسمان پر چڑھ گیا، الی السماء آسمان پر چڑھ گیا۔ فسواہن 7 سماوات، اور اس اللہ رب العزت نے فسواہن، سوا کا لفظی معنی ہوتا ہے، پیچھے ہم نے سوا کا ایک لفظ پڑھا تھا برابر کر دیا ان کو اللہ رب العزت نے، 7 سماوات 7 آسمان، آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ رب العزت نے آسمانوں کو 7 بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پھر سے اپنی بہت بڑی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ جس اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دنیا کے اندر تمام چیزوں کو، جو بھی تمہاری نیڈز اور ضروریات ہیں، وہ اس اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سارے کا سارا بندوبست کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے وہاں پر سب کچھ ہے، تم زمین میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہارے لیے تمام کی تمہاری جو ضروریات ہیں وہ تمہیں وہاں پہ مل جائیں گی۔ تو یہ سب اللہ رب العزت نے، اگر اس کی ڈیٹیلز میں جانا چاہیں تو انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کی فہرست ختم نہیں ہو سکتی۔ تمام چیزیں، انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک، جس بھی چیز کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہو، انسان کی وہ جو ہے وہ بیماری سے متعلق ہو، انسان کے علاج سے متعلق ہو، انسان کے پہننے سے متعلق ہو، اوڑھنے بچھونے سے متعلق ہو، انسان کے کام کرنے سے متعلق ہو، الغرض جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، جو بھی انسان کے لیے سہولیات ہیں، جو بھی انسان کے پاس آسائشیں ہیں، یہ تمام کی تمام اس اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہیں۔ اور کوئی چیز دنیا کے اندر ایسی دکھائیے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے باہر ہو۔ جب آسمان و زمین اس کے پیدا کردہ ہیں، ہر چیز جو زمین سے اگ رہی ہے، زمین سے جو پیدا ہو رہی ہے، وہ صلی اللہ رب العزت کی پیداوار ہے، تو پھر کوئی بھی چیز دنیا کے اندر، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا نا سورہ رحمان میں،
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم آسمان و زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو، فانفذوا، نکل کے دکھاؤ۔ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے اگر کوئی نکل سکتا ہے تو نکل کے دکھائے۔ فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، جو طاقت اللہ نے دی ہے اس طاقت کے علاوہ تم نکل سکنے کے نہیں ہو، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اس اللہ رب العزت کی طاقت کے علاوہ کوئی اپنے پاس سے کوئی ایسی انرجی، کوئی طاقت جو ہے وہ تم اپنے پاس سے اویل کر لو، یا تم ساری دنیا مل کر بنا لو جس کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے سسٹم سے باہر چلے جاؤ۔ ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے، اور آج تک کبھی نہ ہم نے سنا نہ کبھی قیامت تک ایسا ہوگا کہ کوئی اللہ کے بنائے ہوئے آسمان و زمین سے باہر نکل گیا ہو، ممکن نہیں ہے کسی کے لیے۔ تو پھر اس اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز جب اس کی پیدا کرتا ہے، سب کچھ اسی نے پیدا کیا۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی بعض مفسرین نے بیان کیا، اس اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر چیز جو اللہ کی پیداوار ہے، جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اس کا اصل حکم جو ہے وہ جواز کا ہے۔ اصل حکم اس کے استعمال کرنے کو، یعنی اس کے استعمال کے بارے میں اس کے جائز ہونے کا حکم ہے، اللہ کہ اس کے بارے میں شریعت کے اندر اس کی حرمت کی کوئی دلیل مل جائے۔ اس کے اوپر پہلے تفصیل سے ایک مرتبہ اسی ٹاپک پہ بات ہو چکی ہے آپ کے سامنے۔ جو چیزیں ہماری معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے کلچر سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے بارے میں اصل جو شریعت کا حکم ہے وہ حلال کا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے بارے میں کسی چیز کی حرمت بیان کر دی جائے۔ جیسے کپڑوں کے بارے میں چند کلرز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، حرام ہے۔ عورتوں کی مشابہت حرام ہے، کسی کفار کے ساتھ مشابہت ہو تو وہ حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے، مختلف کلرز پہن کر بیٹھے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے معاشرے سے جو بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں، گھر کے استعمال کی ہوں، وہ اپنے کاروبار کے اندر ہوں، ہاں جن چیزوں کا تعلق جو ہے وہ کھانے پینے سے ہے، کھانے پینے کے بھی بلکہ اسی میں شامل ہے۔ عبادات میں جن چیزوں کا تعلق ہے، عبادات کے اندر شریعت کا جو رول ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اس میں جو حلال اور جائز ہیں ان کی ڈیٹیل ذکر کی گئی ہیں، باقی سب حرام ہے۔ یہاں پر جو حرام ہے ان کی ڈیٹیل ذکر کی گئی ہیں معاملات کے اندر اور کلچر کے اندر اور کھانے پینے کے اندر، ان سب چیزوں کے اندر۔ عبادات میں جو حلال اور جائز فرض یا واجب ہیں ان کی ڈیٹیل ذکر کی گئی ہیں، جن کا ذکر نہیں کیا وہ حرام ہے، اور یہاں پر جن کا نہیں ذکر کیا وہ حلال ہے۔ تو خیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر وہ اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ استوا کا معنی قرار پکڑا، آسمان کے اوپر چڑھے، اور آسمانوں کو اللہ رب العزت نے ساتھ بنا دیا۔ ہمیں سب سے پہلے جو آسمان نظر آتا ہے یہ پہلا آسمان ہے۔ واقعہ معراج کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آسمان پر گئے تو ایک نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک آسمان پر دوسرے نبی سے، مختلف انبیاء سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے، ان سب انبیاء سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے اندر تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر دوسری ایک آیت کے اندر موجود ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینوں کو بھی اللہ نے ساتھ بنایا۔ حدیث کے اندر بھی اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض، کسی بندے نے اگر کسی بھائی کی زمین میں سے ایک بالشت کے برابر زمین ہتھیا لی، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو فرمایا کہ قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے رحم فرمائے۔ تو کبھی بھی ایک ذرے کے برابر بھی ایک جو ہے وہ انچ بھی کسی کی زمین جو ہے وہ اپنے قبضے میں یوں نہیں لینی چاہیے، ورنہ یہ سب قیامت والے دن انسان اپنے کمر کے اوپر لاد کر لائے گا یا اپنے گلے میں لٹکا کر لائے گا۔ تو خیر اس سے جو ہمیں چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آسمان بھی اللہ نے ساتھ بنائے اور زمینیں بھی ساتھ بنائیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی بھی پتا زمین میں نہیں گرتا مگر وہ سب اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی دانہ یا کوئی بھی کامپل جو زمین کے اندر ہوتی ہے، جس کو جو ہے وہ کوئی تناور درخت بننا ہے، پلانٹ بننا ہے یا نہیں بننا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ بات فرمائی۔ الملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے، ملکن اس کی واحد ہوتی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے نائب، نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ رب العزت کیا آپ زمین کے اندر ایسی ایک مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں؟ تجعل کا لفظی معنی ہوتا ہے بنائیں گے، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے
من یفسد فیہا جو زمین کے اندر فساد پیدا کریں گے، ویسفک الدماء اور زمین کے اندر خون بہائیں گے، ونحن نسبح جبکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ونقدس لک اور آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، قال انی اعلم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں ما لا تعلمون وہ تم نہیں جانتے ہو، جو حکمت میرے سامنے ہے وہ حکمت تم سے پوشیدہ ہے، تمہیں نہیں پتا اس بات کا۔ اب اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر انسان کی پیدائش کا جو تذکرہ ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا، اور انسان کو جو اللہ نے اپنے پاس سے ایک رسپیکٹ دی ہے، ایک عزت اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، یعنی نسل آدم کو پیدا کرنے کا، بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ فرشتوں کے سامنے جب اللہ نے ذکر کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے اندر فساد اور خون بہانے کا سبب بنے گی؟ اب یہ فرشتوں نے کس بنیاد پر کہا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ فرشتوں نے یہ بات حسد کی بنیاد پر نہیں کہی۔ ایک ہوتا ہے نا انسان کو جیلسی ہوتی ہے کسی سے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے پروٹوکول میں کمی آ جائے گی۔ فرشتوں کے اندر یہ چیز اللہ رب العزت نے نہیں رکھی، اسی وجہ سے بے شمار فرشتے ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ ہمارے لیے کاؤنٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اتنے فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے، نہ ان کے اندر کبھی کوئی اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی مال کی ہوس ہوتی ہے، ان کے اندر ایسا کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان میں یہ چیز اللہ نے ان کے اندر پیدا نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کو آدم علیہ السلام اور ان کی نسل سے کوئی جیلسی نہیں تھی، کوئی ان کو حسد نہیں تھا۔ ان ساری چیزوں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور اسی طرح جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت والوں میں سے کر دیں، جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جاتے وقت بھی یہ تمام چیزیں، حسد، کینہ، بغض، فساد، یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے کے جو اسباب ہیں، یہ سب وہاں سے اللہ رب العزت ختم کر دیں گے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ ختم کر کے انسانوں کے سینوں کو پاک کر کے پھر اللہ رب العزت جنت میں بھیجیں گے۔ جنت میں یہ لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کوشش اور ہوس ہے یہ وہاں پر نہیں ہوگی۔ اب فرشتوں نے اس بنیاد پر نہیں کہا۔ پھر فرشتوں نے کس وجہ سے یہ بات کہی؟ فرشتوں نے صرف اپنی معلومات میں اضافے کے لیے یہ پوچھا کہ اللہ رب العزت اگر تو عبادت کی بات ہے تو عبادت تو ہم بھی آپ کے کرتے ہیں، عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت آپ ایک ایسی جو ہے وہ مخلوق کو کیوں پیدا فرمانا چاہتے ہیں؟ ایک اور بات جو یہاں پر ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ وہ مخلوق زمین کے اندر خون بہائے گی یا پھر وہ جو ہے نا یہاں پر فساد پیدا کریں گے؟ پہلے سے ان کے علم میں یہ کیسے تھا؟ اس کے بارے میں بعض تفاسیر کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں کو بتایا کہ جو مخلوق پیدا کرنے والا ہوں ان کے اندر یہ صفات ہوں گی، اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا۔ یا پھر بعض مفسرین نے یہ کہا کہ پہلے سے جنوں کی چونکہ موجود تھے، جن اور جنوں کی نسل موجود تھی، تو جنوں کو فرشتوں نے دیکھا تھا، جن بھی اسی طرح کی حرکات کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے اس چیز کو بطور جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ آبجیکشن کے طور پر کہا کہ اللہ اگر یہ لوگ اسی طرح سے یہ بھی کریں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس حکمت کو میں جانتا ہوں اس حکمت کو تم نہیں جانتے ہو۔ اور وہ اللہ رب العزت کی حکمتیں کیا ہیں جو بعض مفسرین نے بیان کی ہیں، اصل حکمتیں تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جو مفسرین نے حکمتیں بیان کی ہیں وہ یہ، جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی بہت عبادت کرتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ ایک طرف انسان کے گناہ کی طاقت بھی موجود ہو، گناہ کے لیے اختیار بھی موجود ہو، گناہ کرنے سے انسان کو روکنے والی بھی کوئی چیز نہ ہو، صرف ایک اللہ کا خوف آئے اور وہ اللہ کا خوف انسان کو اس گناہ کو کرنے سے باز رکھ لے، گناہ کو کرنے سے روک دے اور انسان اس وجہ سے رک جائے۔ اب فرشتے کے سامنے آپ کوئی سی بھی ایسی چیز رکھ دیں، شراب رکھ دیجئے یا جو بھی دنیا کے اندر گناہ کے ذرائع ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انسان کے سامنے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء پیدا فرمائے۔ اگر انبیاء کی جو ہے نا وہ ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ان جیسی زندگیاں نہ فرشتوں کی ہیں، نہ ان جیسی زندگیاں جنوں کی ہیں، نہ ان جیسی زندگیاں عام انسانوں کی ہیں۔ ایسے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ لوگ پیدا فرمائے۔ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ایسے واقعات ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ مطلب جیسے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی کام تھا اس کو، تو کہنے لگا کہ آپ یہاں رکیے میں ابھی آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں کھڑے رہے، 3 دن تک وہاں کھڑے رہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا انسان کیسے مانے یہ سب کچھ، اور نبی علیہ السلام نے کیا۔
اور جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو اتنا فرمایا تم نے مجھے بہت پریشان کیا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ہم 10 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں رہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہاں اللہ کا نبی جن کو ساری انسانیت سے اللہ رب العزت نے بہتر پیدا فرمایا، اور کہاں ان کے ساتھ صورتحال یہ کہ خاندان کا کوئی آدمی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، خاندان کا کوئی آدمی ان کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں غلام کی حیثیت سے، جا کے کہیں کام کرتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی ایک کھجور ان کو ملتی ہے تو وہ آدھی خود کھاتے ہیں، آدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں، بھوک کی وجہ سے ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم سے مطلب اپنے جسم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض مبارک اٹھا کے دکھاتے ہیں تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. کیا ممکن ہے عام انسان ایسی باتوں کا تصور کر سکتا ہے؟ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر لوگوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، جب ان کے پاس اللہ رب العزت نے ان کو اختیار عطا فرمائے فتح مکہ کے موقع پر، تو وہ سارے کے سارے مجرموں کی صف میں کھڑے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو اصل جو چیز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا تو الگ، یہ تو الگ بات ہے. ان سب کی امیدیں دیکھیں، اتنے ظلم کے پہاڑ توڑنے کے باوجود کہتے ہیں کہ آپ کریم ہیں، آپ سے ہمیں سخاوت کی امید ہے. امید ان کی پھر بھی نہیں ٹوٹی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کوئی ملامت نہیں ہے تمہارے اوپر، جاؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی عام انسان اس کی مثالیں لانے سے قاصر ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو حکمتیں میں جانتا ہوں انسان کے بارے میں یہ تم نہیں جانتے ہو، یہ حکمتیں ہیں. اسی طرح سے اس کے اندر جو زاہد پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العزت جن کو اپنی عبادت کا شوق عطا فرماتے ہیں، کتنی کتنی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جیسے ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ، اگر انہی کی بات کر لی جائے عام انسانوں میں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان سے ملاقات ہو تو ان کو میری قمیض دینا اور ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں. تو یہ اسی طرح کے جو لوگ ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اس طرح کے جو انسان ہیں یقیناً اللہ رب العزت کا معجزہ ہے اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کرامتیں ہیں اس دنیا کے اندر. تو اللہ نے فرمایا جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے آگے جو ہے وہ ایک دلیل کے طور پر ایک چیز ذکر فرمائی، وعلم آدم الاسماء کلھا، بس آخری آیت پڑھ کے بات کو ختم کرتے ہیں. وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان ساری چیزوں کے ناموں کی خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا مناسب نہیں ہے. قالوا سبحانک، اسی سے ریلیٹڈ ہے، انہوں نے کہا اے اللہ رب العزت آپ پاکیزہ ذات ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے مگر صرف اتنا جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے اور آپ ہی حکمت والے ہیں، آپ ان سب باتوں کو جانتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی برتری جس چیز سے ثابت کی ہے سب سے پہلے ہمیں وہ سمجھنا ہے، وہ ہے علم، نالج. نالج ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، دوسری کسی مخلوق کے پاس موجود نہیں ہے. اس نالج کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے باقی تمام مخلوقات کے اوپر آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری کو ثابت کیا ہے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں میں، مطلب دنیا کے اندر جو بھی پیدا فرمانا تھا اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو بتا دیے، ان کی حکمتیں بتا دیں، ان کا پرپس بتا دیا، ان کے مقاصد بتا دیے. مطلب چھوٹی سی بات اگر میں اور آپ آج کے اس دور میں سوچیں تو جہاز پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے. ایک چھوٹا سا پرزہ آپ یہاں فضا میں اس کو لٹکا نہیں سکتے، اس کے اندر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ فوراً نیچے گر جاتا ہے. اور اتنا بڑا جہاز جس کا بذات خود وزن جو ہے نا وہ ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اتنے ہی مطلب ملٹیپل ٹن جو ہے نا اس کے اندر وزن ہوتا ہے، اور وہ اٹھا کے ایک سے دوسری جگہ پہ، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے اندر. وہ سفر جو کئی جو ہے نا وہ مہینوں کے اوپر محیط تھا، وہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ طاقت کس نے دی ہے انسان کو؟ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو طاقت دی ہے. دنیا کی اسرار و رموز اور دنیا کے اندر چیزوں کے مقاصد یہ اللہ رب العزت نے انسان کو سکھائے ہیں. اسی علم کی بنیاد پر ہی انسان زمین سے پیٹرول نکال کر گاڑی چلاتا ہے. اسی کی بنیاد پر انسان جو ہے نا وہ پتھروں میں سے مختلف قسم کے پتھر نکال کر اس سے تجارت اور کاروبار کرتا ہے. اسی کی بنیاد پر انسان جو ہے نا وہ
آسمانوں تک کو سر کرنے کے لیے چلا گیا ہے. آسمانوں کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو مسخر کر دیا نا، انسان کے لیے تابع کر دیا. انسان آسمانوں کو مسخر کرنے کے چکر میں وہاں پر جو ہے نا اسپیس کے اندر انسان جو ہے نا وہاں پر جناب ایئرپورٹس اور جو ہے نا وہ کیا کچھ بنانے کے اس میں ہے، وہاں پر ایک زندگی بسانے کے موڈ میں ہے انسان. تو یہ سب کچھ کس نے انسان کو دیا ہے؟ سمندر کے اندر بحری جہاز چلا دیے، وہاں پر آپ ایک سوئی پھینک دے تو وہ جناب فوراً سمندر میں ڈوب جاتی ہے. لیکن وہاں پر کتنا زیادہ بحری جہاز سے جو ہے نا وہ اس سے ایروپلین سے بھی زیادہ وزن لے کر وہ ایک شپ جو ہے نا وہ ایک سے دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے. یہ سب طاقتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ رب العزت نے. تو اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو ہم نے اسی طرح سے چیزوں کے نام، ان کے مقاصد، یہ سب ہم نے سکھا دیا اور پھر فرشتوں پر پیش کیا. تو فرشتوں نے کہا اللہ رب العزت ہمیں تو علم نہیں ہے ان چیزوں کا، آپ پاکیزہ ذات ہیں، جتنا آپ نے ہمیں سکھایا اتنا تو علم ہے. یہاں سے ایک اور چیز ہمیں یہ ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں کے پاس علم غیب نہیں ہے. اگر علم غیب ہوتا تو وہ اپنے اس عذر کا اظہار اللہ رب العزت کے سامنے نہیں کرتے، بلکہ علم غیب سے ان چیزوں کے نام بتا دیتے. اللہ نے علم غیب کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، نہ فرشتوں کو، نہ نبیوں کو علیہم صلوات اللہ وسلام، نہ کسی اپنے دوسرے نیک بندے کو، بلکہ علم غیب اللہ نے صرف اپنے ہی پاس رکھا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ہم تو ان چیزوں کے نام نہیں جانتے. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ جتنے بھی علوم ہیں، جتنا بھی دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی حکمت ہے، کسی بھی چیز کا مقصد ہے، اللہ وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں. اور کسی چیز کے اندر کوئی حکمت ہے تو اس حکمت کو بھی آپ ہی جانتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.